خاص تبلیغ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مدت سے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر ہرا کے غار میں وقت گزارتے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسا لگتا تھا گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام دیس میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ کی تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی۔ سب خوش رہتے۔ جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کر لے آپ کے اخلاق کا قائل ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملک میں بھی حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے، جن جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا، سب آپ کی تعریف کرتے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ تجارت کا مال کر دیتے۔ آپ پوری ایمانداری سے مال بیچتے اور پوری قیمت مالک کو دے دیتے۔ اس سے آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اچھے اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اتنی بڑی کہ دنیا نے آپ کو امین تاجر کا لقب دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے، ہزاروں مصیبتیں اٹھانے پر بھی اسے پورا کرتے۔ آپ کی دیانتداری پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپیوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی لے جاتے۔ ہر چیز اپنی اصلی شکل میں ملتی۔ آپ کی اس دیانتداری اور امانت داری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی سنا، تجارت کے کاموں میں امتحان بھی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، پاک بازی، شرافت، دیانت و امانت اور شرافت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نفیہ نام کی عورت کے ذریعے شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت شریف خاتون تھی۔ ان کا خاندانی سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق تھی۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ دولت مند اتنی تھی کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہوتا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہ تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھیں، خوبصورت اور پاکیزہ اور عرب کے اونچے خاندان سے تھیں، اس لیے اکثر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواستیں رد کر دی تھیں۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور سچائی اور اچھے اخلاق کی شہرت سن کر ایسی نچھاور ہوئی کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر یعنی عبداللہ پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہوئیں۔ ان میں حضرت رقیہ سب سے بڑی تھیں۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن روبس سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ حضرت عثمان سے بیاہی گئیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذو النورین تھا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے
عقیل، جعفر اور علی تھے، بال بچے دار تھے، تنگی کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ ایک بار جب قحط پڑا اور ابو طالب بڑی تنگی میں گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس سے فرمانے لگے کہ چچا ابو طالب تنگی کی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، ایک لڑکے کو آپ لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا۔ دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب نے کہا، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو عباس کو لے جائیں اور علی کو تم لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر کو عباس لے گئے اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حجام تھے، دولت مند آدمی تھے۔ وہ ایک عیسائی غلام زید بن حارث کو خرید لے آئے تھے۔ انہوں نے زید کو حضرت خدیجہ کو بھیٹ کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیٹ کر دیا۔ آپ نے اسے اپنے عزیز کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد زید کے باپ حارث اور چچا کعب اسے لینے کے لیے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہایت عاجزی سے درخواست کی کہ زید کو یا تو آزاد کر کے ان کے ساتھ کر دیا جائے یا ان کی مناسب قیمت لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہو تو اسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ زید کو بلوایا گیا۔ ان کے بعد حارث نے ان سے پوچھا، زید کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ زید نے جواب دیا، نہیں۔ حارث کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، کس وجہ سے؟ زید نے جواب دیا، اگرچہ میں غلام ہوں مگر میں ایسے با اخلاق اور مہربان کی خدمت میں ہوں جس کی عنایت نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے اور میں ان سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ حارث کو غصہ آیا۔ اس نے کہا، بدبخت، کیا تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، میں نے ان میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میں ساری دنیا پر انہیں ترجیح دوں گا۔ حارث اور اس کے چچا کعب نے بہت سمجھایا پر وہ کسی طرح وہاں سے جانے پر راضی نہ ہوئے۔ مجبوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور زید اور ان کے باپ اور چچا کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے اور یہ اعلان کیا کہ لوگوں، گواہ رہو کہ آج میں نے زید کو آزاد کر دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے باپ اور چچا اس بات سے خوش ہو گئے اور زید کو آپ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کا رسوخ ہر طبقے کے لوگوں میں تھا، رئیس، امیر، غریب، فقیر، سپہ سالار، سپاہی، غرض کے سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے اور سب آپ سے ملتے تھے، لیکن آپ کے خاص تعلق خاص لوگوں سے تھے اور زیادہ ابو بکر بن قحافہ سے تعلقات تھے۔ السلام علیکم۔